کرنل قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے جنہوں نے تقریباً 40 سال تک لیبیا پر حکومت کی۔ کرنل قذافی کا شمار اپنے دور کے بااثر ترین افراد میں ہوتا تھا اور وہ ایک عظیم مسلم رہنما تھے۔ کرنل قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سیرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ کرنل قذافی کی پیدائش ایک خیمے میں ہوئی تھی اور خیمے کو عربی سماج کا اعزاز سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دور حکمرانی میں سربراہان کا استقبال بھی خیمے میں کیا کرتے تھے۔ جب کرنل قذافی بیرون ممالک دورے پر بھی جاتے تھے تو اپنا مخصوص خیمہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ قذافی نے کئی امریکہ دورے کیے اور امریکہ دورے کے دوران بھی وہ یہی خیمہ وائٹ ہاؤس کے باہر نصب کیا کرتے تھے۔ امریکی صدر بھی اس خیمے میں ملاقات کرنے آتا تھا۔ قذافی زمانہ طالب علم ہی سے ایک عرب قوم پرست بن گئے۔ بعد میں بنغازی کے رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور فوج کے اندر ایک انقلابی گروپ کی بنیاد رکھی، اور 1969 میں کنگ ادریس کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار میں آئے اور لیبیا کے حکمران بن گئے۔ لیبیا ایک افریقی ملک ہے جو شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں مصر ہے۔ لیبیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت طرابلس ہے۔ لیبیا نے 24 دسمبر 1951 کو اٹلی سے آزادی حاصل کی۔ لیبیا کی آبادی تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی کرنسی لیبین دینار ہے۔ لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ قذافی نے دل کھول کر تیل کی دولت عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی۔ اس نے پوری لیبیا میں سہولتوں کا جال بچھایا۔ چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ڈبل روڈ سے منسلک تھا۔ پڑھائی اور علاج کی سہولت ہر شہری کو حاصل تھی۔ صحت، بجلی، گھر اور تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم اور علاج معالجہ کے لیے بیرونی ملک حکومت بنا خرچے کی بھجواتی تھی۔ ذاتی گھر اور گاڑی کے لیے عوام کو بنا سود کے قرضے بھی دیے جاتے تھے، اور تیل سے حاصل شدہ آمدنی کا ایک مخصوص حصہ لیبیا کے تمام باشندوں کو بینک کے اکاؤنٹوں میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ لیبیا پر کسی قسم کا کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم بھی فراہم کی تھی۔ اس رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ کرنل قذافی نے ملک کے ہر شہری کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی تھی۔ عوام خوشحال تھی۔ قذافی نے 40 سال تک ضروریاتی زندگی کی قیمتوں میں توازن رکھا۔ یہ توازن عالمی پابندیوں کے باوجود بھی قائم رہا، اور عالمی پابندیوں کے باوجود بھی مہنگائی ہونے نہیں دی۔ وہ افریقی یونین بنانے کے حامی تھے اور مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے مسلم بلاک بنانا چاہتے تھے۔ 1970 کے عشرے میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا اور تیل کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس وقت امریکہ کو شدید خطرے کا احساس ہوا۔ وہ اپنی ضروریات کا 70% تیل برآمد کر رہا تھا۔ تیل کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جو آج تک قائم ہے۔ ایک ہی رو سے اگر سعودی عرب اپنا تیل امریکی ڈالر میں بیچے گا تو امریکہ آل سعود کی دفاع کو یقینی بنائے گا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے اس معاہدے کے بعد دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک نے بھی ڈالر کو تیل تجارت کا بنیاد بنا لیا، اور ڈالر کی طلب میں دنیا بھر میں اضافہ ہوا، اور اسی طرح پیٹرو ڈالر کا نام سننے کو آیا۔ اگر تیل کی خرید و فروخت پیٹرو ڈالر کے بجائے کسی اور چیز جیسے سونا اور چاندی یا دیگر کرنسی میں ہونے لگے تو ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ قذافی نے لیبیا کے تیل کی تجارت کے لیے سرعام ڈالر کے بجائے پین افریقن گولڈ اسٹینڈرڈ کی بات کی۔ اس کے بعد امریکہ کی سرپرستی میں لیبیا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور 20 اکتوبر 2011 کو امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے کرنل قذافی کو مروا دیا۔ دوستو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نے سول آبادی پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے لیبیا پر 5th جنریشن وار کے ذریعے کرنل قذافی کو مروایا، کہ کچھ لیبیا کے تیل کے ذخائر کو لیبیا پر حملے کی وجہ گردانتے ہیں، مگر کچھ دور اندیش لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اصل وجہ پیٹرو ڈالر ہے، جبکہ قذافی جانتے تھے کہ اس کا یہ خیال اس کی تباہی کا باعث ہوگا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور مسلم ممالک کو دعوت دی کہ آئے اور سونے اور چاندی کے سکوں پر مشتمل حقیقی دولت پر کاروبار کرے اور اپنا تیل ڈالر کے بجائے سونا اور چاندی کے عوض فروخت کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔